الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، رب ذوالجلال نے احسان و کرم فرمایا کہ ہمیں ماہ مقدر رمضان مبارک حسن اختتام کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائی۔ میرا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور جب تم اس مہینے کی گنتی پوری کر لو تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ کرو، یہ نماز عید ادا کرو۔ بحمد اللہ تعالیٰ سبحان الحمد للہ، رمضان مبارک ہمارے ہاں جلوہ فرما ہوا اور پھر وہ تشریف لے گیا۔ رب کائنات جل اس حقیقت سے باخبر ہے، وہ کون کون خوش قسمت ہے جس سے رمضان مبارک راضی گیا ہے، خوش گیا ہے، اور کون وہ بد نصیب ہے جس سے ناراض ہو کر گیا ہے۔ رمضان مبارک کا ایک مقصد تھا جو رب کائنات جل وعلا نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ میں وہ عرض کرنے سے قبل آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں گا تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر آپ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے ہسپتال جاتے ہیں اور ہسپتال میں جراثیم کش ادویات جن کا چھڑکاؤ کیا ہوتا ہے فنائل وغیرہ کا، وہ بو ہسپتال میں عموماً پھیلی ہوتی ہے۔ جب آپ تیمارداری کرنے کے بعد باہر آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، تو آپ کے کپڑوں سے وہ بو آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں آ رہی ہوتی ہے؟ آپ کے گھر والے پہچان جاتے ہیں کہ آپ ہسپتال سے ہو کے آئے ہیں۔ ایسے ہو جاتے ہیں نا، باہر بادل ہو، کوئی آدمی کمرے میں داخل ہو تو اس کے کپڑے بھیگے ہوں تو کس بات کی نشانی ہے کہ یہ بارش سے ہو کے آیا ہے۔ جس طرح کے ماحول سے انسان ہو کے آتا ہے اس سے وہ متاثر بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہے نا، میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہایت ہی آسان سی مثال کے ساتھ سمجھایا تھا کہ اچھے اور برے بندے کی صحبت کیسی ہوتی ہے۔ فرمایا تھا کہ اگر تم کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو تمہاری مثال یہ ہے کہ تم کسی کستوری بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہو، خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہو۔ اگر وہ خوشبو بیچنے والا تھوڑا سخی ہوگا تم اس کے یار بن جاؤ گے، روزانہ اس کے پاس بیٹھو گے، ہو سکتا کس دن راضی ہو کر وہ تھوڑی سی کستوری تمہیں دے دے، وہ خوشبو تمہیں دے دے۔ جس طرح خوشبو کی دکان پر تم روزانہ جا کے بیٹھے ہو، تمہارا یار بن جائیں تو کبھی تھوڑی سی خوشبو کسی شیشی میں ڈال کر تمہیں دے دے گا، یار میری طرف سے تحفہ لے لو۔ اگر وہ کنجوس ہوا، دینے والا نہ ہوا، تو ہو سکتا ہے کہ اس دن تمہارے دل میں شوق پیدا ہو جائے کہ یہ خوشبو مجھے اچھی لگتی، میں خرید لوں۔ ٹھیک ہے، تیرے دل میں بھی شوق پیدا نہیں ہوا، وہ بھی سخی نہیں تھا، اس نے بھی نہیں دیا،
اور تو نے خریدا بھی نہیں، لیکن فضا میں جو کستوری کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اس سے تو مستفید ہوتا ہی رہے گا۔ وہ خوشبو تجھے بھی آتی رہے گی، تیرے کپڑوں کو بھی وہ خوشبو پہنچ جائے گی، کم از کم اس خوشبو سے تو مستفید تو ہوگا نا۔ اسی طرح جو برا بندہ ہے، میرے نبی نے فرمایا اس کی مثال ہے بھٹی دھوکنے والے کی، کہ جو بھٹی میں ایندھن ڈالتا ہے، یعنی جو آگ کی بھٹی جلتی ہے اس کا کام ہے اس میں ایندھن ڈالتے رہنا تاکہ آگ جلتی جائیں۔ تو ایندھن ڈالنے والا بھٹی کے قریب ہو کر ایندھن ڈالے گا نا، دور سے تو نہیں پھینکتا۔ تو اس بھٹی سے جو آگ کے شعلے، چنگاڑے، دھواں یا وہ خاک وغیرہ، راکھ وغیرہ جو اڑتی ہے اس کے کپڑوں پہ پڑے گی نا، تو اس کے ساتھ ساتھ رہے گا تیرے کپڑوں پر بھی پڑے گی، کہ تیرا کام بھٹی میں ایندھن ڈالنا تو نہیں ہے، لیکن جو راکھ، جو چنگاڑے اس پر پڑتے ہیں وہ تجھ پر بھی پڑیں گے۔ اگر تو اپنے آپ کو چنگاڑوں سے بچائے گا تو کم از کم اس آگ کی تپش سے تجھے ساتھ دلائے گی نا، وہ تو تجھے پہنچی رہے گی نا۔ تو جس کے پاس بیٹھے گا اس کا اثر تجھ پر ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید ادا فرمانے کے لیے جب جانا چاہتے تھے اپنے کاشان مقدس سے، تو حضور سید عالم عرب کی مشہور خوراک جو وہاں عام میسر تھی کھجوریں، حضور کھجوریں 3 یا 5 کھجوریں کھا کر حضور نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے گئے۔ کیا ایسے ہوا تھا جی؟ اور نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے لیے جب گئے تھے تب بھی کچھ کھا کے گئے تھے؟ کچھ نہیں کھایا تھا۔ نماز عید الفطر سے پہلے کیوں کھایا تھا؟ آپ بتائیں گے مجھے؟ آپ مجھے بتائیں گے کہ نماز عید الفطر سے پہلے کیوں کھایا تھا؟ بتائیں گے آپ؟ اس لیے کہ یہ آپ کو بڑا یاد ہے، ماشاءاللہ بڑا یاد رہے گا، اور آپ کھجوریں کھانے کے لیے اس سنت کو بڑا یاد رکھتے ہیں جی، میٹھی چیز کھا کے جانا جی سنت ہے، یہ سنت آپ کو بہت یاد ہے، بہت یاد ہے۔ میٹھی میٹھی سنتیں تو یاد رہتی ہیں، کڑوی سنتیں یاد نہیں رہتی، صرف میٹھی یاد رہتی ہیں۔ کہ جی حضور کچھ کھا کے گئے تھے، میرے کریم آقا کھانے کے محتاج نہیں تھے، صوم وصال رکھتے تھے، ایک ایک ہفتہ نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے۔ صحابہ کہتے یا رسول اللہ آپ ہفتہ ہفتہ بھر نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے ہیں، کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ میرے نبی فرما لے کہ میرا رب مجھ کو کھلا بھی دیتا ہے، میں پلا بھی دیتا ہے، میں اس دنیا کے کھانے پینے کا محتاج ہوں ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا اللہ 9 ماہ تک بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، بچہ بازار کھانا بھی نہیں کھاتا، پانی بھی نہیں پیتا، پیشاب و پخانہ بھی نہیں کرتا، جس طرح جنت پہ ہوتا ہے اس طرح وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ نہ کھانے کی بھوک لگتی ہے، نہ پانی کی پیاس لگتی ہے، نہ رفع حاجت ہوتی ہے، نہ پیشاب کرتا ہے۔ رب کریم کے محبوب مکرم فرمانے کے میں کھانے پینے میں محتاج نہیں ہوں، میرا رب مجھ کو کھلا بھی دیتا پلا بھی دیتا ہے۔ حضور کھانے پینے کے محتاج نہیں تھے، پھر بھی عید الفطر کے دن کھجوریں کیوں کھا لیں؟ کہ میرے امتی مہینہ بھر صبح صبح کھانے کے عادی ہیں، صبح صبح کھانے کے عادی ہیں، یہ صبح صبح کچھ کھا لیں، چلو وہ کھا لیں گے، میری سنت پر عمل ہونے کا ان کو ثواب بھی ہو جائے گا، میں کھا لیتا ہوں تاکہ میری سنت پر عمل کرنے کو ان کو ثواب ہو جائے۔ کتنے کریم ہے میرے آقا، اللہ کی عزت کی قسم بڑے کریم ہے، بڑے کریم ہے۔ یہ کام اپنی امت کی خاطر کیا، یہ تو ہماری عادت بن گئی صبح صبح کھانے کی، مگر پابندی سے نماز پڑھنے کی عادت ہماری کیوں نہیں بنی؟ کھانا کھانے کی عادت تو بن گئی جی، صبح صبح بھوک لگ جاتی ہے جی، رمضان میں سارا دن صبح صبح کھاتے تھے نا، اب بڑی بھوک لگ جاتی ہے صبح صبح، یہ تو تیری عادت بن گئی صبح صبح کھانا کھانے کی۔ رمضان میں تو رب کائنات کی رحمت کے ساتھ تو نماز تراویح بھی پڑھا کرتا تھا۔ خوش قسمت شاید کوئی ایسا بد قسمت ہوگا کہ جو نماز تہجد نہ پڑھتا ہوگا، صبح صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے، سردی تو ہے نہیں کہ ٹھنڈا پانی ہے، ہاتھ منہ بھی دھونا ہوتے ہیں، بندہ دیکھتا ہے گھر والے کھانا تیار کر رہے ہیں، چلو وقت ہے میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، اللہ توفیق دے تمہاری تہجد بھی ہوتی تھی۔ رمضان کے جاتے یہ تیری عادتیں کدھر گئیں؟ رمضان اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ اس کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟
پروردگار عالم فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح فرض کیے گئے تو لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان گزر گیا، روزے رکھ لیے، کیا متقی بھی بن گئے ہو؟ جو روزے رکھنے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا؟ روشنی یہ لائٹ جلائی تاکہ اندھیرا دور ہو جائے، اس لیے جلائی جاتی ہے نا۔ لاؤڈ اسپیکر میں سامنے رکھا گیا تاکہ میری آواز بلند ہو کر لوگوں تک پہنچے۔ اگر اس کا فائدہ ہی نہ ہو تو رکھنے کا مقصد کیا؟ اگر بلب ویسے ہی فیوز ہو تو لگانے کا فائدہ کیا؟ بھی کسی بھی چیز کو دینے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے روزے اس لیے دیے تھے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ تو بھی میں بھی اپنے گریبان میں منہ ڈھال کے سوچ، کیا میں متقی بن گیا ہوں؟ اگر بن گیا ہوں تو پھر تو رمضان کا فائدہ مجھے ہو گیا، اگر متقی نہیں بنا تو پھر رمضان کا فائدہ۔ اللہ نے تو بڑی عزتوں والا مہینہ بھیجا تھا، بڑی عظمتوں والا مہینہ بھیجا تھا، اور وعدہ کیا تھا اس مہینہ میں ایک فرض پڑھو گے تو میں 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کر دوں گا۔ ایک نفل پڑھو گے تو میں فرض کے برابر ثواب عطا کر دوں گا۔ اور اگر سارے مہینے میں ہر رات میری عبادت کرو گے، مجھے راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر جاگ لیا کرو گے، تو اس پورے مہینہ میں جان بوجھ کے نہیں بتایا رات کون سی ہے، تاکہ میرے نبی کے امتی سارے مہینہ عبادت کرتے رہیں۔ پورے مہینہ میں ایک رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینے سے بظاہر 83 سال 4 ماہ جو بنتے ہیں، یہ تو تیرے اور میرے حساب سے ہے نا، میں نہیں جانتا، میرا اللہ جانتا ہے۔ اس کے حضور تو کبھی ایک دن 50,000 سال کا ہو جاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا اس کے تو حضور ہو جاتا ہے۔ وہ فرمائے 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ وہ کون سا 1000 مہینہ؟ اس ہر مہینے کے دن کتنے ہیں اور ہر دن کتنا لمبا ہے جو میرا اللہ جانتا ہے، اور اس سے زیادہ افضل ہے۔ کتنا ثواب مل جاتا ہے کہ ایک رات تو عبادت کرے گا تو 1000 مہینے 83 سال مسلسل عبادت سے زیادہ تیرا رب تجھ کو ثواب دے دے گا۔ کتنا عظیم مہینہ تجھے عطا کیا تھا، کتنا اعلیٰ ترین مہینہ تجھے عطا کیا تھا، تاکہ تجھے تقوی میسر آ جائے۔ لعلکم تتقون، لعلکم سارے بتا دیجئے، لعلکم تاکہ تم کو تقوی میسر آ جائے۔ قرآن کریم کے بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب قرآن کریم شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی کن کو؟ متقیوں کو۔ قرآن پاک سے ہدایت کن کو ملتی ہے؟ جو متقی ہوتے ہیں۔ روزے کیوں رکھوائے گئے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے اس لیے رکھوائے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن سے ہدایت ملتی ہے متقیوں کو، تمہیں روزے رکھوائے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ قرآن سے ہدایت ملتی ہے متقیوں کو، گویا رب کائنات چاہتا ہے میرے بندوں کو ہدایت مل جائے، یہ متقی بن جائیں، ان کو قرآن سے ہدایت مل جائے۔ اور قرآن کو نازل ہی رمضان مبارک میں فرمایا تھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ تو جس قرآن کو رمضان میں نافذ فرمایا، اس قرآن کو پروردگار عالم نے سمجھنے کے لیے تقوی عطا فرمایا، اور تقوی کی خاطر اس مہینے کو بھیج دیا۔ اور کیا ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی کون ہوتا ہے؟ وہ جو بن دیکھے اپنے رب پر ایمان لاتا ہے، بن دیکھے اپنے رب پر۔ اچھا پورا مہینہ اپنے پریکٹس پر کیا کی تھی؟ یہی پریکٹس کی تھی نا، کھانا نہیں کھایا تھا، پانی نہیں پیا تھا، حلال بیوی گھر میں موجود ہے، اس کو اس نیت کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ کیوں نہیں کیا تھا ایسے سب کچھ؟ کہ آپ دیکھتے تھے کہ میرا
رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کمرے میں بیٹھ کر بھی آپ نے پانی نہیں پیا، چھپ کر بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا، پچھلی کوٹی میں اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، آپ کو یقین ہے کہ رب ایک مہینہ تو صرف پریکٹس ہی یہ کروائی گئی ہے کہ تو یاد کر لے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مہینہ بھر تو سے یہ پریکٹس کروائی۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو لکھا ہوتا ہے نا، وہاں بندہ جرم کرنے سے گریز کرتا ہے۔ موٹر وے پر دور سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کیمرے والا تو نہیں بیٹھا، میری سپیڈ کو چیک کر لے گا اور مجھے جرمانہ ہو جائے گا کہ کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے، یہ نہیں ڈرتا کہ تیرے رب کی آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے ایک مہینہ یہ پریکٹس کروائی تھی، ایک مہینہ تجھے یہ احساس دلایا تھا، یاد رکھ تو میرا بندہ ہے۔ شیطان نے کل یہ کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم ہے میں انسانوں کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو گمراہ کر دوں گا۔ رب کائنات نے اسے جواب دیا تھا جب اس سے کہا تھا اے اللہ تعالیٰ میں اپنے چیلوں کو ان کے پیچھے لگا من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن یمینہم وشمائلہم، مولا میں ان کے آگے بھی، ان کے پیچھے بھی، ان کے دائیں بھی، ان کے بائیں بھی، ایک ایک آدمی کے پیچھے 4 شیطانوں کو لگا دوں گا۔ اس انسان کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں تو نے جو مجھے جہنمی قرار دیا، میری ساری عبادت کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، ضائع ہوگی میری ساری عبادت۔ انسان کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں بھی اس کو جنت میں نہیں جانے دوں گا۔ اگر اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا نا، میں اس کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ اب اس ایک ایک بندے کے پیچھے اتنے شیطانوں کو لگا دوں گا، اس کے دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، ہر 4 جانب شیطان ہی شیطان ہوں گے جو اسے ورگلائیں گے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم نے سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالی حبیبی دائمًا ابدا، شیطان انسان کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، وہ نفس امارہ، اور اپنی تھوتنی، اپنی چونچ، اپنی سونڈ اس کے دل میں انجیکٹ کرتا ہے۔ جس طرح مچھر کی لمبی وہ سونڈ ہوتی ہے، وہ انسان کے جسم میں چبھو دیتا ہے، جس طرح انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس کے دل میں اپنی چونچ رکھ کر وسواس ڈالتا رہتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے سپڑ جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا فوراً دوبارہ پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، کوئی بھی وقت کیوں نہ ہو، شیطان اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، وہ تجھے گمراہ کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا انداز کیا فرماتے ہوئے ایک مرتبہ ارشاد گرامی قدر فرمایا، سنو، کسی آقا نے ایک بہت ہی حسین و جمیل شہر بسایا، اس شہر میں اس نے جو محلات بنائے، ہر محل نہایت ہی خوبصورت تھا، اور ضروریات زندگی کی ہر شے محل کے اندر موجود تھی۔ اس محل میں خوبصورت باغ بھی تھا جو پھلوں سے لدا ہوا تھا، اس محل میں نوکر اور چاکر بھی موجود تھے، بڑا آرام دہ وہ محل تھا، کمرے بڑے آرام دہ تھے۔ اس سے اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کے دنیا والوں کو بلا لاؤ، وہ آئیں اور جو آئے گا محل کا ایک ایک محل سنبھال لیں، اسی شہر میں داخل ہو جائیں، ایک ایک محل سنبھال لیں، یہ میں نے ان کی خاطر بنائے ہیں۔ اب وہ قاصد، آقا کا قاصد لوگوں کے سامنے آیا اور لوگوں کو کہا، لوگوں میری بات مانو اور میرے پیچھے چلو، تھوڑی سی محنت کرو، اس راستے پر تمہیں چلنا ہوگا، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، میں تم اس شہر مقدس میں لے جاتا ہوں جس شہر میں بہت سارے محل ہیں، ہر محل اپنی خوبصورتی، رعنائی اور حسن کے اعتبار سے بے مثال ہے، ضروریات زندگی کی ساری اشیاء وہاں موجود ہیں، نوکر چاکر بھی موجود ہیں، ہر محل میں ایک حسین جمیل باغ بھی موجود ہے جو پھلوں سے لدا ہوا ہے، وہ مکان سنبھال لیں۔ کچھ خوش نصیب تھے جنہوں نے اس بلانے والے کا کہنا مانا، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے، وہ شہر میں آ گئے، محلہ سنبھال لیے،
وہ بلانے والا بھی راضی ہو گیا، آقا بھی راضی ہو گیا، ان کا بھی فائدہ ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہنا ماننے سے انکار کر دیا، کہا ہم نہیں تیرا کہنا مانیں گے۔ وہ بلانے والا بھی ناراض ہو گیا، آقا بھی ناراض ہو گیا، ان کو وہ محل بھی نہیں مل سکے۔ آقا نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ پھر فرمانے کہ میں تم کو بتاؤں وہ آقا کون ہے، وہ شہر کیا ہے، بلانے والا کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ فرمائیے۔ فرمائیں گے آقا اللہ ہے، محل جنت ہے، بلانے والا میں مصطفیٰ ہوں۔ جس سے میرا کہنا مانا میرے پیچھے پیچھے چل پڑا، میں اسے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، محبوب میرے حکم سے تم ہی لوگوں کو صراط مستقیم کی جانب سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ میرے نبی نے ایک اور مرتبہ سمجھانے کے انداز میں زمین پر ایک خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی، اس کے گرد اگر چھوٹی چھوٹی کئی لکیریں کھینچیں، یوں سمجھیے جس طرح مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے یا کنگھی کے دندنانے ہوتے ہیں، بنا دیے۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے یہ منظر کہ میرے کریم آقا کا کوئی فعل حکمت سے خالی تو نہیں ہے، زمین پر ایسے تو لکیر نہیں کھینچی، آپ کے دست مقدس پہ ایک چھڑی ہے، زمین پر لکیر کھینچی، کھینچ کر اس کے گرد اگر چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچیں۔ صحابہ دیکھ رہے تھے غور کے ساتھ۔ فرمائیں کہ تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ فرمائیں کہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں۔ عرض کیا صحابہ نے، میرے نبی نے فرمایا یاد رکھو یہ درمیان والا راستہ اللہ کا ہے، باقی سارے شیطان کے ہیں۔ سیدھے راستے پہ چلتے رہنا، دائیں بائیں نہ ہونا، ورنہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاؤ گے۔ ایک اور موقع پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ تھا۔ فرمانے کہ ایک لمبی گلی ہے، خوبصورت گلی ہے، لمبی گلی ہے، گلی کے ایک راستے سے ایک بندہ داخل ہو رہا ہے اور دوسرے راستے پر دائی ہے، دوسرے کنارے پر ایک کنارے سے ایک بندہ داخل ہو رہا ہے، لمبی گلی ہے، دوسرے کنارے پر ایک دائی ہے، بلانے والا ہے، آ میرے پاس آ جا۔ جب یہ بندہ گلی میں قدم رکھتا ہے تو دائیں اور بائیں دونوں طرف دروازے ہیں، اس گلی کے پوری گلی میں دائیں اور بائیں بہت سارے دروازے ہیں، ہر دروازے پر ایک ریشمی خوبصورت پردہ لٹک رہا ہے اور ہر دروازے کے پیچھے ایک پرفتن حسینہ موجود ہے جس سے پورا میک اپ کر رکھا ہے۔ وہ پردہ اٹھا کہتی ہے آ جا میری طرف، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ ادھر بھی اور ادھر بھی، ادھر بھی اور ادھر بھی لمبی گلی ہے اور وہ دائی آخر میں ہے۔ جس کسی نے پردہ اٹھایا وہ فتنے میں مبتلا ہو گیا، جس نے سارے بلانے والوں کا انکار کر کے سیدھا اس دائی کے پاس چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میں دائی میں ہوں، یہ گلی دنیا ہے، اب تو میرے بلانے پر میرے پاس آؤ گے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ شیطان نے کیا کیا تھا، مولا میں کیا کروں گا، ان کے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی چار چار شیطانوں کو مقرر کر دوں گا۔ ایک آگے آگے چلے گا، اس کی رہنمائی کرے گا، میرے پیچھے آ، یہ شیطان کے پیچھے چلے گا۔ اگر راستے سے کہیں رکنا چاہے گا پچھلا شیطان رکنے نہیں دے گا، کہے گا چل چل آگے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر دائیں بائیں ہٹے گا شیطان دائیں بھی ہوگا بائیں بھی ہوگا، میں تیرے بندوں کو کبھی بھی بچنے نہیں دوں گا۔ تو میرے اللہ نے جواب دیا، امام راضی فرماتے ہیں میرے اللہ نے جواب دیا خبیث، دو سمتیں تجھ سے محفوظ رکھوں گا، تو دائیں بھی ہو جائے گا میں تجھے اجازت دیتا ہوں آ جا، بائیں بھی آ جا میں اجازت دیتا ہوں، آگے بھی آ جا میں اجازت دیتا ہوں، پیچھے بھی آ جا میں اجازت دیتا ہوں، تجھے کھلی چھٹی ہے۔ تو میرے بندوں کو گھیر لے ہر چار جانب سے، دو سمتیں ہیں وہاں میں تجھے اختیار نہیں دیتا، ایک اوپر والی سمت ہے ایک نیچے والی سمت ہے۔ تو نے قسم اٹھائی ہے مولا مجھ کو تیری عزت کی قسم، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھ کو قسم ہے تیری عزت کی میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ پھر سن قسم ہے مجھ کو میری عزت کی، جو اوپر ہاتھ اٹھا کے مجھ سے توبہ کرے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو سجدہ کرے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو اپنا پورا زور لگاتے رہے، جو میرے حضور سجدہ کرے گا توبہ کرے گا میں اس کو بھی معاف کر دوں گا، جو میرے حضور دعا مانگے گا توبہ کرے گا میں اس کو بھی معاف فرما دوں گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں باب الاستغفار مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں او بندے اے میرے امتی تیرا رب فرماتا ہے اگر وہ اتنے گناہ میرے حضور لے کے آتے ہیں
سطح زمین سے لے کے آسمان دنیا تک ساری خلا اور فضا گناہوں سے بری ہوئی ہے. سچے دل سے توبہ کر لے, میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دوں گا, ایک گناہ بھی تیرے پلے میں واقع رہنے دوں گا. تو کتنا کریم ہے, اس ایک مہینہ بھر تجھے یہ مہلت عطا فرمائی تھی, تو اس سے پریکٹس کروائی تھی, نمازیں پڑھ, میرے حضور سجدہ میں سر رکھا کر, میرے حضور تو دعائیں مانگا کر. میرے نبی نے تجھے خصوصیت کے ساتھ ایک قصہ دلایا تھا کہ روزے دار کی افطاری کے وقت دعا بہت قبول ہوتی, تجھے بتایا تھا تاکہ تجھے دعا مانگنے کی عادت پڑے. میرے نبی نے فرمایا تھا سحری کے وقت دعا بہت قبول ہوتی ہے, تہجد کا وقت, تاکہ تجھے دعا مانگنے کی عادت بنے. تو دعا مانگے تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں. تو اپنے رب کی حضور سجدہ میں سر رکھیں. رمضان و مبارک میں جس طرح میں رمضان شریف سے پہلے کے دوران یہ بات میں عرض کر چکا ہوں, ایک دن میں کل 20 رکعتیں ہوتی ہیں جو فرض ہوتے ہیں اور وتر ہوتے ہیں. 2 رکعتیں صبح کی اور ظہر کی کتنی ہو گئیں, کل 6 ہو گئیں. عصر کی 4, 6 اور 4 10 ہو گئیں. مغرب کی 3 10 اور 3 13 ہو گئی. عشاء کی 4 13 اور 4 17 ہوگی. اور وتر 3 وتر. یہ سارے فرض اور واجبات مل کر کل 20 رکعتیں بنی تھیں. تو نے 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کیا, دگنی نمازیں پڑھی ہیں. ایسے کیا نا, رمضان میں تو دگنی نمازیں پڑھتا رہا ہے. چلو بغیر رمضان کے ایک گناہ ہی پڑھ لیں, دگنی تو پڑھتا تھا, ایک گناہ ہی پڑھ لیں. رمضان میں تو نے حلال کو چھوڑ دیا تھا, بھوک بھی برداشت کی تھی, پیاس بھی برداشت کی تھی, چل باقی مہینے حرام ہی چھوڑ دیں. یہ تو کر, رمضان میں تو رب کو مانتا تھا, باقی مہینے نہیں مانتا. باقی مہینے کیوں شیطان کے پیچھے چل گیا؟ اور اس پریکٹس کے لیے میرے اللہ نے کتنا اہتمام کیا. خبیث جو شیطان تھے نا, بڑے بڑے شیطان, ان کو قید کر دیا تاکہ تجھے پریکٹس کرنا آسان ہو. اب یہ جانتے کہ ریہرسل کی جائے, پریکٹس کی جائے. کوئی بندہ کچھ عرصہ کوئی پریکٹس کوئی سی کرے, ورزش کرے, کوئی ورزش کرے, کوئی پریکٹس کرے, وہ پوری زندگی پھر اس کی بار بار ریہرسل کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرتے ہیں نا, تب ہی وہ باقی رہتے ہیں نا, وگرنہ اس پریکٹس کا فائدہ نہیں ہوتا. تو سال بھر اس کی ریہرسل تو کرتا رہے, نماز پڑھتا رہے, حرام کو چھوڑ دے, اپنے رب کا حکم مان, اور یہ یقین جان لے کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ یقین کر, تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. مگر تو کرتا کیا ہے؟ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں ایمان والوں پہ الزام تراشی نہیں کرتا, مگر ایک بات آپ ضرور محسوس کی ہوگی. میں نے پڑھا, اپنے گناہ گار آنکھوں سے پڑھا. مجھے ملک کا نام یاد نہیں, جس طرح کینیڈا وغیرہ ایسے ملک کا نام تھا جہاں کثرت کے ساتھ سکھ بھی رہتے ہیں. ایک یونٹی مسلمانوں کی تھی, کمیونٹی ہوتی ہے نا, ایک پورا علاقہ بعض اوقات ادھر مسلمان زیادہ تھے. ایک سکھ کی دکان مسلمانوں کے محلے میں تھی, یعنی اس محلے میں کمیونٹی زیادہ تر مسلمانوں کی تھی. ایک سکھ کی دکان تھی. میں نے پڑھا اسی رمضان میں, غالباً میں نے پڑھا تھا, رمضان میں پڑھا یا اس سے پہلے پڑھا, غالباً رمضان میں ہی پڑھا. وہ سکھ رمضان کے مہینہ میں اپنی دکان کا سودا سستا کر دیتا تھا, نفع نہیں لیتا تھا. دکان کا سودا سستا کر دیتا تھا, نفع نہیں لیتا تھا. وہ مسلمانوں کو پوری قیمت پر وہ سودا بیچتا تھا. کسی بندے نے اسے کہا کہ تو ایسے کیوں کرتا ہے, تو تو مسلمانی سکھ ہے, تو تیری دکان مسلمانوں کے محلے میں ہے کہ زیادہ تر تیرے گاہک مسلمان ہی ہیں, تو مسلمان نہیں ہے, تو اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کے نبی کو نہیں مانتا, قرآن کو نہیں مانتا, کلمہ طیبہ تو نے نہیں پڑھا, تو سستی چیزیں کیوں کرتا ہے؟ معلوم اس نے جواب کیا دیا, میں 11 مہینے ان مسلمانوں سے کماتا ہوں, 11 مہینے ان مسلمانوں سے کماتا ہوں, میرے گھر کا خرچہ چلتا ہے اور خوب کماتا ہوں. یہ مہینہ ان کا عزت والا مہینہ, مجھے شرم آتی ہے ان سے نفع لیتے ہوئے. وہ ایک سکھ کو شرم آتی, کبھی تجھے بھی شرم آئی؟
ایک کافر کو شرم آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا مہینہ ہے، میں ان سے نفع نہ لوں، سال بھر تو انہیں کی حیثیت سے کھاتا ہوں، ایک مہینہ میں نفع نہ بھی لوں گا تو کیا ہے، ان کے مہینے کی قدر ہو جائے گی۔ اس کو حیا آ گیا، شرم آ گئی، کبھی تجھے بھی آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کھجوریں پہلے سستی تھیں، رمضان آتے ہی مہنگی ہو گئی، اور 15 رمضان کے بعد پھر سے سستی ہونا شروع ہو گئی۔ حالانکہ تیرے نبی نے کیا فرمایا تھا، اگر کھجور کے ساتھ پانی کے ساتھ، پانی کے گھونٹ سے کھجور کے ساتھ یا کسی بھی شے سے کسی کا روزہ تو افطار کروا دیں، اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے برابر تجھے بھی ثواب دے دے گا۔ اور تجھے یہ پتہ ہے کہ کھجوریں خریدنے والے بیچنے کے لیے نہیں خرید رہے، مسیادہ کلو پاؤ کلو جو خرید رہے ہیں یہ گھروں والے خرید روزہ افطار کرنے کے لیے خرید رہے ہیں۔ تجھے حیا نہیں آیا کہ تو اس کے ریٹ ذرا کم کر دیں، دودھ میں پانی ملانا بند کر دیں؟ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو روزے داروں کو دودھ پلائے گا، دہی ان کو کھلائے گا؟ تجھے حیا نہیں آیا؟ کافر کو حیا آ گیا اور تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی حیا نہیں کرتا۔ کیا تیرا رب پر یقین باقی نہیں رہ گیا؟ دعویٰ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، مگر کردار سے کیا ثابت کرتے ہیں؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں، کیمرے کی آنکھ سے ڈریں گے، اللہ سے نہیں ڈراتا، اس سے خوف زدہ نہیں ہوتے، اس سے حیا نہیں آتا ہمیں۔ ایک مہینہ بھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ پریکٹس کروائی ہے کہ صبح شام تم نے کھانا کھانا ہے، میں اللہ دیکھ رہا ہوں تمہیں، تم نے بددیانتی نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، مکاری نہیں کرنی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ بتا کر کہ خبردار، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو سارا دن بھوکے اور پیاس سے رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، جو مکاری کرتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، ان کے روزے کا فائدہ نہیں۔ دراصل تجھے سمجھانا تھا کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، ایسے نہ کر، ان چیزوں سے باز آ جا، ان چیزوں سے بچ کر۔ اس لیے تو میرے کریم آقا فرماتے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بھی نہ تجھے ادا کیا تھا۔ میری عمر کتنی ہے یہ مجھے پتہ ہے، وہ 70 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے، اور آپ کو پتہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی نیت سے رکھے، یعنی صحیح رکھے، میرے نبی فرماتے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، وہ پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف کرتا دیتا ہے۔ تو یہ رمضان دیا گیا تھا، ایک مقصد کے لیے دیا گیا تھا۔ جتنی تیری عمر ہو گئی ہے، وہ 10 سال ہے، وہ 100 سال ہے، جتنی عمر ہے، تو نے سچے دل سے روزے رکھ لیے تو میرے نبی تجھے خبر دیتے تیرے سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے، وہ تیرے 70-80 سال کے 100 سال کے گناہ جتنی تیری عمر ہے وہ سارے معاف ہو گئے، تو گناہوں سے پاک کر دیا گیا ہے۔ اس لیے فرماتا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، جب تم روزوں کی گنتی کو پوری کر چکو پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے رمضان مبارک کی گنتی مجھے پوری کروا دی، تو نے رحمت نازل فرما دی، مجھے رمضان مبارک کے فیض و برکات سے تو نے مستفید فرما دیا، پھر اس کا اثر تجھ پہ نظر آنا چاہیے، ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے یہ بندہ اتنی دیر تک اپنے رب پر یقین کامل رکھتا تھا، پھر تجھ سے گناہ نہیں ہونا چاہیے، تجھے حرام نہیں کھانا چاہیے، تجھے غیر خاتون کی جانب نہیں، تیری آنکھ کی حفاظت ہونی چاہیے، تیرے ہاتھوں کی حفاظت ہونی چاہیے، تیرے پیٹ کی حفاظت ہونی چاہیے، تیری ہر شرم کی چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے یہ جرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسے نہیں ہوا پھر رمضان کا فائدہ نہیں ہوا۔ میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کر لیا، رب کی رضا کی خاطر کھڑا ہو گیا، جس طرح بحمد اللہ تعالی آپ نے رب کی رضا کے لیے نماز تراویح پڑھی،
رب کی رضا کی خاطر آپ نے نمازیں پڑھی. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان مبارک میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ تو بہانے بنا رہا ہے تیری معافی کے لیے، وہ تجھے مہلت دے رہا ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ایک ایمان والے اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں پھر عید الفطر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب وہ عدت کو مکمل کر لیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم اب تکبیر کہو. اب نماز عید میں 6 تکبیریں کہتے ہیں. تکبیر کہو اس طرح جس طرح تم کو اللہ نے ہدایت دی ہے. راستے میں بھی تکبیر کہتے ہوئے جاؤ، وہاں نماز میں بھی تکبیر کہو، خطبے میں بھی تکبیر کہو، اللہ کی عظمتوں کو بیان کرو. اللہ بہت بڑا ہے، یعنی بڑا کریم ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. وہ ہماری طرح معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ بات بات پر سزا نہیں دیتا، بہت بڑا ہے، معاف فرما دیتا ہے، بہت عظیم ہے، بہت بڑا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں پھر بندے وہ لوگ، اصل میں عید کن کی ہے؟ اصل میں عید کن کی ہے؟ عید خوشی ہے نا. خوشی کون مناتا ہے؟ جسے کوئی نعمت ملتی ہے، یہ خوشی وہی مناتا ہے نا جسے کوئی نعمت ملتی ہے. جسے نعمت ملی ہی نہیں وہ بھی خوشی مناتا ہے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا وہ خوشی، کسی کا باپ فوت ہو گیا وہ کیوں نہیں مناتا؟ اس سے تو نعمت چھین گئی ہے. جس کو بیٹا ملا وہ خوشی کیوں مناتا ہے؟ اسے نعمتیں مل گئی ہیں. خوشی منانا حق اس کا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے، وہ گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، اللہ کی نعمت اور رحمت اور کنوازی اس کا مقدر بن گئی ہے، وہ خوشی مناتا ہے. میرا اللہ فرماتا ہے جس نے، میرے نبی کا ارشاد ہے، میرا اللہ فرماتا ہے جس نے مجھے راضی رکھنے کے لیے روزے رکھے، یہ میرے نبی نے خبر دی ہے. میرے کہیں فرماتے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ملائکہ جن لوگوں نے مجھے راضی رکھنے کے لیے روزے رکھے، مجھے راضی کرنے کے لیے اب میری تکبیر کہتے ہوئے، میری عظمتوں کا ذکر کرتے ہوئے وہ جنگل بیابان میں نکلے ہیں نماز عید ادا کرنے کے لیے، اور نماز عید ادا کر کے گھروں کو پلٹ رہے ہیں نا، فرشتوں میں تم کو حکم دیتا ان کو مبارکباد دو، کہو کہ اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، ان کو مبارکباد دو. تم اس وقت اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مبارکباد تنہا نہیں دے رہے ہوتے، تم کو اللہ کے فرشتے بھی مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، بشرطے کہ تم نے اپنا کورس مکمل کیا ہو. جو تم پر فرض کیا گیا تھا، جو ڈیوٹی تمہاری لگائی گئی تھی، تم نے اپنی ڈیوٹی پوری. میرے نبی سے پوچھا گیا تھا جب میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ فرمایا جاتا ہے کہ تم واپس جاؤ غفر لکم، واپس پلٹو، تم سب کی مغفرت کر دی گئی ہے. تو اسے آپ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ کیا لیلۃ القدر ہے؟ یعنی عید کا وہ دن جو ہوتا ہے لیلۃ القدر ہے؟ میں نبی فرمائیں گے نہیں، جس مزدور نے کام پورا کیا ہو اس کی مزدوری بھی تو ہوتی ہے نا. اللہ کے بندوں نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دن بھر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، راتوں کو عبادت کی تھی. اللہ ان سے راضی ہو کر ان کو یہ صلہ عطا فرما رہا ہے، ان کو بدلہ عطا فرما رہا ہے. تو جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ان کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا، وہ کتنے خوش قسمت ہیں. تو اب وہ جن کو یہ نعمت ملی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے نا، سب سیاں پانی نو چلیاں تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے، جن نے بھر کے سر تے رکھیا وہ پیر رکھے ڈر ڈر کے. یعنی ساری سہیلیاں پانی لینے کے لیے گئی ہیں، وہ پرانی بات کی زمانے کی بات کرتے ہیں نا، انہوں نے پانی کے گھڑے بھر کر سر پہ رکھ لیے ہیں. اب جس نے گھڑا بھر کے سر پہ رکھا ہوا ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ پاؤں ٹکا ٹکا کے رکھتی ہیں، ایک گھڑا گر نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے. وہ دراصل مثال دیتے ہیں تو نے نیکیاں کما لی ہیں، تو نے وہ گھڑا پانی کا بھر لیا ہے، اب تو سبل سبل کے قدم رکھ، شیطان تیری نیکیوں کو برباد نہ کر دے، شیطان تجھے تباہ نہ کر دے. جس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، وہاں تو ڈاکو آتا ہی نہیں ہے،
ڈاکو تو آتا ہی وہاں جس کے پلے کچھ ہوتا ہے. تو نے سب سے سیاں پانی نو چلیاں, دنیا میں تو بہت سارے آئے ہیں, کوئی ہے جو اپنے دامن کو رحمت کے پانی سے بھر کے لوٹتا ہے, وہ کوئی ہے. اور جس نے اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو بھر لیا ہے, اب وہ احتیاط کرے کہیں یہ سب کچھ ضائع نہ ہو جائے. تو نے پورا مہینہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کی ہے, اس کو برباد نہ ہونے دینا. شیطان اس کو برباد کرنے کی کوشش کرے گا, لوٹنے کی کوشش کرے گا. تو نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے. وہ کس طرح آپ نے کرنا ہے؟ 5 وقت پابندی کے ساتھ آپ نے نماز ادا, سارے بتاؤ, نماز ادا کرنی ہے, حرام نہیں کھانا ہے, سچ بولنا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں کسی بندے نے عرض کیا تھا, یا رسول اللہ میرے اندر بہت سارے عیب ہیں, سارے نہیں چھوڑ سکتا, ایک ایک کر کے چھوڑ دوں گا. میں اس مسلمان ہونا چاہتا ہوں, ایمان لانا چاہتا ہوں. ہر طرح کا عیب بتانے کی ضرورت نہیں, ہر طرح کا گناہ میں کرتا ہوں, ہر عیب میرے اندر ہے. ایک پہلے چھوڑ دوں گا, ایک ایک کر کے چھوڑوں گا. پہلے کا چھوڑوں؟ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا شراب پینی چھوڑ دیں, بدکاری کرنی چھوڑ دیں, جوا کھیلنا چھوڑ دیں, نہیں یہ نہیں فرمایا. میں پہلے تو جھوٹ چھوڑ دیں. کیا چھوڑ دیں؟ جھوٹ چھوڑ دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ اصل میں جھوٹ چھوڑتا ہوں. میرا اللہ کیا فرماتا ہے؟ جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہے اور سچ بولنے والوں پر رحمت ہے. سچ بولنے والوں پر رحمت ہے. جب اس نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا, کچھ بھی ہو جائے, مجھے کوئی قتل بھی کر دے تو کر دے, میں ہمیشہ سچ بولوں گا. رب نے رحمت نازل فرمائی. جب رحمت نازل ہوتی ہے تو پھر دل کی کایا پلٹ جاتی ہے. پھر دل کی کایا, پھر گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے, خود بخود نفرت ہو جاتی ہے. میں اس کی مثال دے کے سمجھاؤں گا, وقت تو زیادہ ہو رہا ہے. آپ کسی دوسرے ملک گئے, بھوک بڑی لگی ہوئی تھی, بڑی بھوک آپ کو لگی ہوئی تھی. آپ کسی ہوٹل پہ گئے, جا کے بیٹھ گئے. آپ نے میرے کو حکم دیا میرے لیے جلدی گوشت لے کے آؤ. میں مسلمان ہوں, ایک پلیٹ مجھے حلال گوشت لے کے آؤ. کہتے ٹھیک ہے. وہ گیا, میرا چلا گیا. آپ کے سامنے ایک بندہ بیٹھا تھا, بھوک آپ کو بڑی لگی تھی. وہ ایک پلیٹ میں گوشت ڈال کے لے کے آ کے اس نے ٹیبل پہ رکھ دی. آپ نے جلدی سی پلیٹ اپنی جانب کھینچ لی. آپ نے خیال کیا یہ میرے لیے آئی ہے. آپ کے سامنے وہ بندہ جو کافر تھا, نان مسلم تھا, اس سے آپ سے پوچھا یو مسلم, کیا تو مسلمان ہے؟ آپ نے اس سر ہلایا, ہاں میں مسلمان ہوں. تو اسے بتایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ خنزیر کا گوشت ہے, یہ میرے لیے آیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ بھوک مجھے زیادہ لگی, مجھے دے دے, کہیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہ کہے یہ کتے کا گوشت ہے, آپ کیا کہیں گے؟ اس کی طرف جلدی دھکیل دیں گے. آپ کو بھوک بھی لگی, پیاس بھی لگی ہے, مگر آپ کھائیں گے نہیں؟ کھائیں گے نا. آپ کے دل میں کس نے نفرت ڈالی ہے بتائیے بنا؟ وہ کھا لے گا نا, وہ پیسے دے کے, وہ حرام گوشت کرے گا, وہ پیسے دے کے کھائے گا. آپ کھائیں گے؟ آپ کیوں نہیں کھا؟ آپ کے دل میں نفرت ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ چل جائے کتے کے گوشت کی بوٹی آپ کھا لیں گے؟ نفرت ہے کہ نہیں؟ یہ نفرت کس نے پیدا کی ہے؟ میرے اللہ نے. یہ ایمان کے صدقہ سے, میرے نبی کے صدقہ سے دل میں نفرت پیدا ہوئی کہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, اس سے نفرت پیدا ہوئی. تو جب اللہ رحمت کرتا ہے نا تو گناہ سے اسی طرح نفرت پیدا ہو جاتی ہے, جس طرح میں نے آپ کو مثال دے کے سمجھایا. تو اللہ نے اس پر ایسی رحمت کی, اس کے دل میں سارے گناہوں سے نفرت پیدا ہو گئی. اس سے اس دن کے بعد کبھی بھی کوئی گناہ نہ کیا. تو آپ یہ وعدہ کر لیں اپنے رب کے ساتھ کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا, رزق حلال کھاؤں گا, پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں گا. بس یہ 3 وعدے کر لیں, باقی سارے راستے خود آسان ہو جائیں گے. باقی سارے راستے خود آسان ہو جائیں گے. نماز کی پابندی, رزق حلال کھانا اور سچ بولنا, یہ 3 چیزیں اپنا لیں. اللہ تعالیٰ باقی ساری چیزیں اس کے صدقہ سے عطا فرما دیتا ہے اور سارے گناہوں کو انہیں کے صدقہ سے محفوظ فرما دیتا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.